إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ گزشتہ اتوار کے درس قرآن میں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت اور اس کے فائدے بیان کیے تھے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر جنت میں جو انعامات، جو نعمتیں تیار کی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا کہ نماز جو ہے ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور یہ نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آج کے درس قرآن میں ان لوگوں کا انجام بیان کرنا ہے جو نماز میں سستی اور غفلت کرتے ہیں۔ ایک ان کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ نماز جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے گناہ جو ہیں وہ لکھے رہتے ہیں، وہ مٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ تو کیا بنے گا جب گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور نماز ترک کرنے کی وجہ سے گناہ مٹتے نہیں، لکھے ہی رہتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ اے مجرم لوگو، جرائم کرنے والو، گناہ کرنے والو، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، کھا پی لو، مزے لوٹ لو، دنیا کی زندگی اور دنیا کی نعمتوں سے فائدے اٹھا لو، قلیلاً، تھوڑے سے، ہیں تھوڑے ہی، زیادہ نہیں۔
کیونکہ یہ زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے۔ فرمایا کھا پی لو، مزے لوٹ لو، فائدے اٹھا لو، قلیلاً بہت تھوڑے، انکم مجرمون، اے جرائم کرنے والوں۔ اللہ ان کے کون سے جرائم ہیں، یہ کون مجرم لوگ ہیں؟ فرمایا اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، ان کا جرم یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے سامنے جھکیں، تو یہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے آتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی معمولی اور چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے کہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، وہ مقصد پورا کر ہی نہیں رہے۔ بس ہم نے دنیا میں آنے کا یہ مقصد سمجھ لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، مزے لوٹ لیے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ دوسرا مقام قرآن کریم کا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یوم یکشف عن ساق، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروانے کے لیے سب سے پہلے اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ پنڈلی ہی اتنی خوبصورت، دیکھتے ہی جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور اعلان کیا جائے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ رب کے سامنے۔ تو وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے جھکتے رہے، سجدہ ریز ہوتے رہے، وہ تو جھک جائیں گے، سجدہ کر لیں گے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ فلا یستطیعون، جو سجدہ کرنا چاہیں گے، جھکنا چاہیں گے، لیکن سجدہ کرنے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی۔ ان کے جسم لکڑی کی طرح اکڑ جائیں گے، نہیں سجدہ کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب ان کے جسم لکڑی کی طرح اکڑ جائیں گے تو اس وقت شرمندگی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس دنیا کی زندگی میں انہیں
نماز کی طرف، سجدے کی طرف بلایا جاتا، لیکن یہ صحیح سلامت ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے، بلا وجہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے آتے نہیں تھے۔ تو اسی لیے اس دن بھی یہ اس بہت بڑی سعادت سے، بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جائیں گے کہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مساجد میں اذان ہوتی کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، تو ایسے ہی بہانے بنا کر بیٹھ جاتے، ہمیں یہ مجبوری ہے، یہ کام ہے، یہ ہے، وہ ہے، بلا وجہ، حالانکہ نماز چھوڑنے کا کوئی عذر، کوئی بہانہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ اے انسان، نماز سے مت کہے کہ مجھے کام کرنا ہے، نماز سے مت کہے کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے لیے کام چھوڑ دے، کام کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ۔ یہ دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے، کام اس وقت ہی ختم ہوں گے جب قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرما دے۔ تیسرا مقام قرآن کریم کا سورہ مریم، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ انبیاء تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ فرائض کی پابندی تو کیا ہی کرتے تھے، فرائض کے علاوہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی اور یہ سنتے تو گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی و انکساری کے سامنے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے، اپنے رب کے سامنے جھک جاتے روتے ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہاں ہم اور کہاں یہ انبیاء علیہم السلام کی جلیل القدر اولو العظم ہستیاں کہ وہ سجدے بھی کرتے اور رویا بھی کرتے، اور ادھر ہم، پہلی بات کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکتے نہیں، اور جب جھکتے بھی ہیں تو ہمیں رونا آتا ہی نہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا کہ جتنا ہو سکے اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، آنسو بہا لیا کرو۔ جہنم کی آگ جو اس قدر شدید اور سخت، فرمایا اگر اس کے اوپر تمام نہروں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا پانی ڈال دیا جائے تو وہ بجھ نہ سکے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن ایک بندہ مومن اور مسلمان کی آنکھ سے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔
فرمایا اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے، آنکھوں سے آنسو نہ بھی نکلیں تو کم از کم اللہ کے سامنے رونے جیسا منہ تو بنا لیا کرو، عاجزی کیا کرو اپنے رب کے سامنے۔ فرمایا یہ وہ انبیاء جو اپنے رب کے سامنے جھکتے، گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف نااہل نکمے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ جنہوں نے اس دنیا کی مرغوب چیزوں کے پیچھے لگ کر فرض نمازوں کو بھی ضائع کر دیا۔ اضاعوا الصلاۃ، ضائع کر دیا نمازوں کو، واتبعوا الشہوات، اور مرغوب چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ وہ مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ اس کی وضاحت دوسری جگہ پہ آئی، یہاں کہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، ایک جگہ پہ اجمالاً ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ ہیں شہوات، مرغوب چیزیں، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی، روپے پیسے کی، درہم و دینار کی محبت، جانوروں کی محبت، کھیتیوں کی محبت، زمین کی، جائیداد کی محبت۔ ان کے پیچھے انسان کی اس قدر جد و جہد، تگ و دو، بھاگ دوڑ ہے کہ فرض نمازوں سے بھی غافل ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی تیار ہو جائے، یہ بھی آ جائے، اور جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہی نہیں۔ تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کوئی بات نہیں، ان چیزوں کے پیچھے نمازوں کو ضائع کیے ہوئے ہے، یہ چیزیں بھی پاس نہیں رہیں گی، اور جب ان کو چھوڑ کر آگے جائے گا نا تو فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو جہنم کا مقام غی ہے، سب سے گہرا مقام، نچلا مقام، اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یہ ہے بے نمازوں کا انجام، کہ جہنم کے گہرے مقام میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ چوتھا مقام قرآن کریم کا، کہ جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، موت کے آثار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں، بس ان قریب میں جانے والا ہوں، زندگی ختم ہو گئی، یہ تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی رہا۔ اس وقت انسان حسرت اور افسوس کرتے ہوئے کہے گا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله یتمتع اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی۔ اوہو، ایسے ہی زندگی گزر گئی، فلا صدق ولا صلی، نہ تو میں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، ان پہ یقین کیا، اور نہ ہی نماز پڑھی، بس انکار کرتا رہا، منہ موڑتا رہا، ولیکن کذب وتولی۔ اسی غفلت کی
اندر میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ انسان حسرت اور افسوس کرتے ہوئے جب یہ کہہ رہا ہوگا تو دوسری طرف سے آواز آئے گی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، 4 دفعہ تیرے لیے ہلاکت، تیرے لیے تباہی، تیرے لیے خرابی، تیرے لیے بربادی۔ تو اپنے رب سے منہ موڑے رہا اور غفلت کا شکار بن کر رہا۔ اب اس حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مقام سن لیں۔ فرمایا کہ جب تمام لوگوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں گے، اہل ایمان اور اچھے اعمال کرنے والے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور فاسق و فاجر نافرمان بے اعمال جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ درمیان والی دیوار سے جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر جر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرم لوگوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہارا کون سا جرم تھا، کیوں جہنم میں آئے، کس وجہ سے جر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا جو سب سے پہلا جواب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہماری بدبختی بد نصیبی یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اذان ہوتی، لوگ آتے اپنے رب کے سامنے جھکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ مل کر نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم کبھی مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بلکہ ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ایمان والوں کا اور نمازیوں کا، دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے اس دن پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اسی طرح ہماری زندگی ختم ہوگی، ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہاں تو بڑے دعوے ہیں، بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم فلاں سرکار کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے، بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بے عمل لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کرنے کے بعد امید دلائی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ ہاں اب وقت ہے، موقع ہے، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان صحیح کر لیا، نیک اعمال کرنے لگ گئے، تو یہ لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ کون سی جنت؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیہ، وہ جنت کے باغات جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ رحمان کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔
اور اس کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ وہ اس جنت میں کوئی فضول، کوئی لغو، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، بلکہ ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا، اور ہر وقت صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ جنت جو ہم نے تیار کی ہے، اس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔